سُہ گۄلاب روے ڈیوٗٹھُم بیٚیہِ آز گۄلاب چھاوان سُہ گۄلاب روے ڈیوٗٹھُم بیٚیہِ آز گۄلاب چھاوان مےٚ چھِ وۄنۍ مِثالنٕے منٛز رَمبہٕ وٕنۍ خیال راوان لَو چھا پٮ۪وان گُلالَس کِنہٕ لہرٕ وَژھٕ ہواوَس نَتہٕ ژاو باغ کُس تام مَدٕ مٲتھۍ پوٗرۍ ترٛاوان ژےٚ پٮ۪وان مےٚ کُن تہِ بازے الغٲب دوٗرِ نظرا بہٕ کَران دِلَس شِکایت ژٕ چھُہم نہٕ ہوش تھاوان دِمہٕ کَتھ بہٕ واٹھ وَنتَم چھُنہٕ چون کانٛہہ تَران سیوٚد أچھ چانہِ تَمبہٕ لاوان بُمہٕ چانہِ خشم ہاوان چھَنہٕ زٲہِدَس تہٕ رِندَس بیٚیہِ کانٛہہ فرق مےٚ باسان ہُہ چھُ قطرٕ دادِ کرٛیشان یہِ چھُ مَلرِ مَلرِ چاوان مَتہٕ وَن تہٕ رٲہِیَس کیٚنٛہہ سُہ چھُ آز تہِ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ گَٹہِ منٛز پرٛگاش ژھاران ژھَٹہِ منٛز شِکٲرۍ ترٛاوان تھریے پھجکے کہنت بالن تھریے پھجکے کہنت بالن پُشواج نکھے مالن کے پیدا ہوا ایک محلے میں جو سری نگر کے بالکل وسط میں ہے سینٹر میں ہے مہاراج گنج اسی کے قریب ایک محلہ ہے اس کا واضح پورہ اس کو کہتے ہیں وہاں میں پیدا ہوا آج سے کوئی 76 سال پہلے 76 ایئرس بیک 1925 میں ایگزیکٹ میرا ڈیٹ ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ڈیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں نے جو پوچھ تاچھ کر کے دیکھا ہے تو اور اپنے ہوش سے بھی کام لے کر کے کہ 6 مئی 1925 یہ صحیح میری ڈیٹ ہے یہاں جب سکولنگ شروع ہو گئی ماڈرن زمانے کی تو ان میں سے پہلا ایک تھا اسلامیہ ہائی اسکول تو وہاں ہم گئے وہاں 10ویں جماعت تک پڑھائی ہوتی تھی وہیں میں نے میٹرک تک وہیں پڑھا ہے تو اس طرح سے بعد میں سکولنگ کے بعد کالج میں گئے پہلے ایس پی کالج میں گئے اور ہمارے ہی زمانے یہ سب سے پرانا کالج تھا ایس پی کالج لیکن جب ہم شاید سیکنڈ ایئر میں تھے سیکنڈ ایئر میں ہی اس کی بائیفرکیشن ہو گئی 2 سال ایف اے کے اور 2 سال بی اے کے 2 سال ہم نے یہاں گزار دیے ایس پی کالج میں اور پھر 3rd ایئر میں تیسرا سال تھا اور چوتھا سال تھا وہ امر سنگھ کالج میں ہم نے گزار دیے نوکری کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی ویسے کیونکہ جس گھر سے میں تعلق رکھتا تھا وہاں نوکری کوئی نہیں کرتا تھا وہ سب لگے رہتے تھے تو ایک حادثہ ہو گیا حادثہ یہ ہو گیا کہ جس گھر میں میں پلا بڑھا وہیں میری شادی ایک لڑکی سے ہو گئی اور وہ میں راضی نہیں تھا اس شادی پہ یوں کہیے کہ جبرن ہو گئی وہ شادی پیار کیا انہوں نے
یا اپنا بیٹا ہے، اپنی لڑکی ہے. تو ایک ماموں نے متبنہ لیا تھا، دوسرے ماموں کی بیٹی سے میری شادی ہوگی. لیکن میں نے اسی وقت ان سے صاف صاف کہہ دیا، اپنے جن کو میں باپ سمجھتا تھا تو ان کو بھی بتا دیا صاف کہ یہ میری شادی نہیں ہو سکتی ہے. اور جو لڑکی والے تھے ان سے بھی کہہ دیا صاف کہ میری یہ مرضی نہیں. وہ سمجھ رہے تھے بچہ ہے. میں ان دنوں 9ویں پاس کر کے یہ ہو گیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بچہ ہے، کیا چاہتا ہے کہتا ہے. وہ ہنستے تھے میری باتوں پہ، یہاں تک کہ شادی ہو گئی. پھر وہ چلی نہیں آگے، تو پھر میں الگ ہو گیا وہاں سے، اس گھر سے ہی آ گیا اپنے گھر میں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب 47 میں جو ہندوستان پاکستان الگ الگ ہو گئے. تو یہاں گڑبڑ ایسی مچی کہ کالج بند، سب کچھ بند ہو گیا. اور پھر نوکری کی ضرورت مجھے. میں نے درخواست دی PWD میں، تو درخواست دی، انٹرویو ہو گیا، مجھے مل گئی نوکری. بڑا خوش ہو گیا. 35 روپے میں ایک تنخواہ تھی، گریڈ تھا 35 3 65 یہ گریڈ تھا. اور میں بارہمولہ چلا گیا. تو وہاں بحیث ایک رسیٹ کلرک کے میں 4 مہینے کام کیے. ماشاء اللہ سکول کی کیا بات کرتے ہیں. اور جو غالب نے کہا ہے کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، وہ تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. تو مجھے سکول کے دن جب یاد آتے ہیں تو میں اب بھی کانپ اٹھتا ہوں. یہ جو کوے کی کائیں کائیں ہوتی ہے نا، اب بھی اگر میرے کان میں صبح صبح آ جاتی ہے تو مجھے گھبراہٹ سی معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ مجھے آتا ہے یہ خیال کہ اب سکول جانا ہے. اور سکول جانا میرے لیے تقریباً موت کے برابر ہوتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پیٹتے تھے. وہ بہت مشفق لوگ تھے، شفقت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. 4 بجے کے بعد کلاس لیتے تھے کہ نہیں آپ لوگوں کو ٹھیک سے نہیں آتی ہے انگلش گرامر. 4 بجے کے بعد 5 بجے تک، 5:30 بجے تک پیار کرتے تھے اپنی طرف سے. لیکن پیٹتے تھے بہت، اتنا پیٹتے تھے کہ شاید ہی کسی نے اتنی مار کھائی ہو جتنی میں نے وہاں کھائی ہے. ہائی کاشر زی مش چانی دری، ژی میٲنۍ خبر، ژی میٲنۍ نظر، ژی میانہِ شعوٗرٕچ سۄنزٕلۍ زٕژ، ژٕے میانہِ ضمیٖرٕچ، ژٕے میانہِ ضمیٖرٕچ مٔژ سارنٛگ. ہاے کٲشِر زیوِ مےٚ چھُ چٲنی تھٕے، ژےٚ تہٕ مےٚ چھے کایِچ زایِچ مِلوَن، گُلہِ گۄنچَس تاپٕلۍ زٕژِ ہُنٛد چھوٗ. تھنہٕ پیوس تہٕ رٕژ کنوان گٔیم، بے زانس زٲنی زان گٔیم. دۄدٕ بب دِتھ گیوتھم ہوڈٕ کلیو، کنہٕ دوٗر للوتھس منزلِس منٛز. گاش آو تہٕ کٔرتھم پٲٹِس پھیٚتۍ، دۄہ لوٗس تہٕ پٔرین کھۄنہِ دیُتتھس. رنگہٕ یندرس گٲں گٲں تٔۍ کھٲرِتھ، وٕژٕ پرنگن پٮ۪ٹھ پرواز تُلُم. نیٚٹھۍ سارِ ژےٚ مالِنۍ دود گیوُتھ، أچھ وانہِ مےٚ أنٛدری ناگ وُزے. کھۄرٕ پھٔلۍ ییٚلہِ چھٔلتھم یارٕ بٔلی، زُنہٕ دیٖدارس زن داغ ژٔلی. وۄندِ بوٚرتھم روٚف ہندِ کورٮ۪ن ہُنٛد، لَیہِ اوٚنتھس دردٕ نین پھِروِتھ. گاہ أنزنٮ۪ن کارِ تھزر کوٗنٛچھُتھ، من رنٛزنووُتھ ونہارٮ۪ن. گاہ گامہٕ گنڈٕ دٔسۍ استانن، گاہ شہرٕ أنِتھ زٮ۪و طوٗفانن. کمہِ آگر وانہِ یہِ پھوٚر چھوٚلتھم، منہِ امرٮ۪تھ زیوِ زم زم دیُتتھم. پوٚت زوٗنہِ چھُ ووٚتھمُت چونٕے موٚت، لوٚت پٲٹھٮ۪ن ژھۄپہِ آواز گران. اسہِ دۄن اسہِ نبٕز نبٕز تام ہم حرکت، یہِ چھُ ماجہِ تہٕ گوٚبرس سِرٕ بوٗزِتھ. ہاے کٲشِر زیٚیہِ مےٚ چھِ چٲنی درٕے، ژٕے میٲنۍ خبر، ژٕے میٲنۍ نظر، ژٕے میانہِ شعوٗرٕچ سۄنزٕلۍ زٕژ، ژٕے میانہِ ضمیٖرٕچ مٔژ سارنٛگ. پنٕنۍ یُس یہِ مادری زبان آسان چھِ، اتھ چھُ بیٛاکھ پاس. تُہۍ وٕچھتو لفظ وٲڈ یُس زن آسان چھُ، لفظ شبد یتھ ونان چھِ.
اتھ زٕ معنی آسان پرٛٮ۪تھ لفظس چھِ زٕ معنی آسان اکھ معنی گوٚو یُس ڈکشنری منٛز آسان چھُنا ڈکشنری منٛز آسان پرٛٮ۪تھ زبٲنۍ چھُ اکھ معنی لفظن آسان ڈکشنری ہُنٛد معنی مگر بیٛاکھ معنی چھُ آسان سُہ چھُنہٕ ڈکشنری منٛز کِہیٖنۍ آسان ڈکشنری چھِنہٕ تتھ مُتعلق کِہیٖنۍ ونان سُہ چھُ ہیٚچھان سُہ معنی انسان یہِ زبان بولان بولان لُکن سۭتۍ وۄتھان بیٚہان کُنہِ سماجس منٛز وۄتھان بیٚہان ہیٚچھان سُہ شبنم تہٕ اوس ڈکشنری منٛز اگر وٕچھو معنی یِمن چھُ کُنُے معنی مگر اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی شبنم پڑ گئی ہٮ۪کان گویا احساسن ہُنٛد معنی یُس زن چھُ سۄ کۄس زبان دِوان چھِ اَسہِ پنٕنۍ اگر اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ سونچُن سر نہ وُنیُک تام کیازِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ مُمکِن سپدِتھ یہِ اتھ چھُ بوٚڑ وجہ یہِ کہِ سون قوم یُس زن چھُ یہِ چھُ آمُت تھاونہٕ نامحرم زٲنِتھ مٲنِتھ آمُت تھاونہٕ غٲفِل بناونہٕ بہٕ وَنہٕ امیُک ذمہٕ دار چھُ گۄڈٕ پانہٕ قوم تِمن منٛز تُہۍ تہِ چھِو روٗدمٕتۍ امیُک ذمہٕ وار چھُو تُہۍ تہِ تیٚلہِ روٗدمٕتۍ بہٕ چھُس ذمہٕ وار امہِ مۄکھن کہِ مےٚ چھُ یہِ پروپیگنڈا کوٚرمُت زبردست پٲٹھۍ عملن تہِ تہٕ زبٲنۍ لحاظہٕ تہِ ہر لحاظ پرٛٮ۪تھ سطحس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ یہِ کوٗشش مےٚ تُج یِم پننہِ کورِ تِمن دۄہن آسہٕ ناوس پٮ۪ٹھ ٲسۍ گژھان اَسہِ اوس میوٗزک سیکشن تھوٚمُت پنُن اکھ تتھ منٛز ٲسۍ تتہِ گۄڈٕ گٮ۪وان وٮ۪وان وغٲرٕ چھِ أسۍ کران پتہٕ ٲسۍ ونان کٲشِر زبٲنۍ اگر باقین جاین تہِ آسہِ ہا کٲشُر سمجھان تتہِ چھِ سمجھان کینٛہہ تمہِ وِزِ چھِ اَسہِ پیٚوان بدل لینگویج استعمال کرٕنۍ اَسہِ چھِ صرف زبان محدوٗد پننہِ کٔشیٖرِ تامتھ وجہ چھُ یہِ اَسہِ چھُنہٕ مان ژٕ کٲشرِس منٛز چھُنہٕ ٹرانسلیشن اَسہِ گٔمٕژ کینٛہہ علم چھُنہٕ اتھ منٛز اَسہِ زیادٕ حٲصِل کینٛہہ نہ علم چھُ واریاہ تہٕ علم آسان أسۍ چھِنہٕ دِلچسپی دِوان اَتھ سۭتۍ زیادٕ وجہ یوٚتانۍ اَسہِ یہِ احساس گژھِ زِ سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و کیاہ چھِ یا یوٚتانۍ أسۍ شعوٗری طور اَمچہِ پاپر جایہِ اَمچہِ ترقی خٲطرٕ کانٛہہ قدم تُلو تہٕ تَمہِ خٲطرٕ گژھن اَسہِ رہبر تہِ آسٕنۍ سُہ چھُ مطلب بیسِک وجہ چھِ احساسِ کمتری تِکیازِ ییٚتہِ تہِ چھِ گژھان بیٚیہِ چھِ کوٗشِش یِوان کرنہٕ مطلب زمانہٕ چھُ تیزی سان ترقی کران کوٗشِش چھِ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز آسان نہ میون بچہٕ گوٚژھ برونٛہہ پکُن اِوٕن کہِ یِم اَمِکۍ دعوا دار تہِ چھِ روٗدمٕتۍ أسۍ تھٲوِکھ ہمیشہِ ہر کُنہِ اینٛگلہٕ پتھٕے سۄ یہ بھی ہے کہِ اگر أسۍ یِمن زبانہِ دِمو اکھ یہِ مطلب حظ اتھ دِمو اتھ کرو امہِ خٲطرٕ کینٛہہ یہِ تہِ چھُ اکھ سٹیپ مے بی یِم ما پکن برونٛٹھ اگر اَسہِ لگہِ پاے سٲنۍ زبان کیاہ چھِ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کو واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ امہِ زبٲنۍ ہٕنٛز چھِ کانٛہہ پرٛزنت امہِ زبٲنۍ ہٕنٛز تہٕ یِہوے چھِ وجہ کہِ أسۍ چھِ یِم بچہِ چھِ سٲنۍ تِم چھِ اردوٗ پرناوان یا انگلش کُن چھِ ترجیح دِوان تہٕ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پہچانٕے پننہِ زبٲنۍ ہٕنٛز اَسہِ اوس فِلم تہِ وٕچھِنۍ کٲشِر پٲٹھی اَسہِ اوس ناول وغٲرٕ تِم پرنہِ کٲشِر پٲٹھی یُس زن اٮ۪نٹرٹینمینٹ لِٹریچر یا کینٛہہ چھُ وٕنکیٚنس سُہ اوس اَسہِ کٲشِر پٲٹھی چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ ایٖزلی ایویلیبٕل فِلم اردوٗہس منٛز ہِندیَس منٛز أسۍ چھِ گژھان تور کُن کٲشُر فِلم وٕچھو نہٕ أسۍ زٕہٕنۍ نہ بناوو نہ گژھِ اور کُن زانٛہہ تہٕ سُہ کتہِ ہیٚچھِ کٲشُر مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ کٲشِر زبان مریو نہٕ زانٛہہ یِمو تِم تۄہہِ ووٚنمُت کہِ یۄس یہِ تٔمِس کوٚرمُت یہِ مرِ نہٕ زٕہٕنۍ کیازِ یوٚتانۍ یہِ گامن گُٹھن منٛز ماجہِ زٮ۪و روزِ تِم بولن کٲشُر یوٚتانۍ کٔشیٖر روزِ کٲشُر روزِ توٚتانۍ کوئی قوم بغیر زبان کے زندہ نہیں رہ سکتی خود کشمیریوں کو احساس دلایا تھا مہجور صاحب نے میں ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلاؤں کہ بلبلن دوپ گلس حسن چھُے پوٗر بلبلن دوپ گلس حسن چھُے پوٗر کیٛاہ وَنَے زٮ۪و چھَے نہٕ سُے چھُے قصوٗر بے زبان ییٚتہِ چھِنہٕ زندٕ روزان مارٕ متہِ وارٕ وتہِ تھاو میون پان بلبل نے پھول سے گلاب سے کہا کہ حسن تو تمہارا بڑا کمال کا ہے بہت ہی حسین ہو تم لیکن کیا کہوں میں کہہ نہیں سکتا جرأت نہیں پڑتی کہ تمہاری زبان نہیں ہے اور کوئی بھی یہاں اس دنیا میں جو زبان کے بغیر ہو زندہ نہیں رہتا اے میرے پیارے میرا یہ حال ٹھیک کر دے کسی طرح سے بے زبانی اپنی دور کر دے کسی طرح یہ احساس دلایا تھا مہجور صاحب نے تو یہ احساس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور پھر یہ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کوئی چیز چاہیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو نام لے کر کے آپ ادھر ادھر یہ بات تاکہ لوگ دینے والے اس بات پہ خود بخود پہنچ جائیں کہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے تواریخ جو رہی ہے اس کی ہسٹری جو اس کی رہی ہے کشمیری قوم کی اور کلچر کے بارے میں اس کی شناسائی جو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو مٹا دینے کے لیے شعوری بھی اور غیر شعوری طور پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور مجھے جب میں نے یہ محسوس کیا
تو مجھے ایک شعر میری زبان پہ جاری ہو گیا، وہ تھا کہ خبر یہ یاد وطرتا مما ننو تچت، خبر یہ یاد وطرتا مما ننو تچت، سری مندر ن سرخشت رشین علم ن بجا۔ کیا معلوم کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ طاقتیں جو ہیں، یہ میرے ذہن میں جو یاداشتیں ہیں پرانے زمانے کی، آج کل کے زمانے کے لوگوں کی، اپنے کلچر کی جو یاداشتیں میرے ذہن میں، کیا معلوم کہ یہ کھرج کے اس کو بھی میرے سے الگ کر دیں گے اور مجھے خالی چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ للتا دتیا کا بنایا ہوا مندر، سری مندر جو ہیں، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رہا ہے، اور چرار شریف کا علم جو ہے، ان کا وہ جھنڈا جو ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بحفاظت نہیں ہے۔ تو یہ ختم ہونے کی یہ اندیشہ جو ہے، یہ اندیشہ ہے اس وقت مجھے۔ کتھ زن آس نوار کرو کیا، کتھ زن آس نوار کرو کیا، ویتری نوانش بار کرو کیا، پھلی ہن چھائی اختیار گلالس، للگن چھس لولہِ نار کرو کیا، تھری پٮ۪ٹھ ؤتھۍ پرکٲلۍ گۄلابس، وۄڈِ چھُس خوٗنہٕ دستار کرو کیا، لو پھیرِ سونتہٕ ہوا وٕچھِ شہلان، متہِ وُہتن اسہِ نار کرو کیا، ہوٚچھِ مژِ کۄلہِ پھٔٹۍ لوٗکھ ونن کس، بۄچھِ ژوپ اسہِ گار کرو کیا، کژھٕ تٔلۍ شراکھ چھےٚ سوٗرٕ گۄسٲنِس، پِرٕ پھۄکھ سیرٕ پھُکار کرو کیا، کنہِ موٗرٕژ بلِدان دۄدٕ موسُم، یچھِ پوٗتٮ۪ن پچھوار کرو کیا، پننہِ تہِ ژھایہِ چھُ شانٛکٕنہِ روزُن، لرِ پھِر دی شہمار کرو کیا، چھُ تہٕ سُہ محٲفظ امنہٕ امانُک، رٹہِ بودن وٹہِ دیار کرو کیا، ییٚلہِ رٲچھی کرِ لوٗٹھ اساسس، گرٕ لٔچھ دِیہِ ننزِ نار کرو کیا، گٔے زن مُلکٕچہِ سٲلِمیژ مُکھ، بُجہِ ہٕنٛز لٔر مسمار کرو کیا، وتھنے جشنہِ بہارچہِ وہوٕژ، کلہٕ پھُبجن پھموار کرو کیا، اسہِ تے ملکن کھور چھلٕنۍ پیٚیہِ، مٹہِ کھوٚت آدٕ مار کرو کیا، کرہن موٗنۍ تِتٕرۍ دۄکھٕ باوتھ، میٚژِ شرٛیٚپۍ مُہِمٕکۍ یار کرو کیا، سرِ راہ سمکھِ نہٕ کانٛہہ تہٕ گژھو کوٚت، زُنہٕ ڈبہٕ گٔیہِ مسمار کرو کیا، کرنے قلمس کوٗچہِ دِمو کرٛٮ۪کھ، پھِرنے ہٹہِ تلوار کرو کیا، کھُلو فضہُک وُپھوار خۄدایا، کھُلو فضہُک وُپھوار خۄدایا، زندٕ زُوٕ کھوٚت زنگار کرو کیا۔ رحمان راہی گزشتہ 50 برسوں سے اپنی مادری زبان یعنی کشمیری زبان کے نمایاں شاعر، ادیب، نقاد اور مفکر کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ اس زبان کے فروغ کی غیر معمولی خدمات کی وجہ سے ملک گیر سطح پر آپ کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم زبان کے وسیع سرمایہ کے فروغ میں آپ کی کوششیں، کاوشیں مشعل راہ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے عملی زندگی کی ابتدا ایک معمولی سرکاری نوکری سے شروع کرتے ہوئے اردو جرنلزم میں قدم رکھا اور شاعری بھی شروع کر دی۔ ابتدائی دور میں ہی آپ کو خیال آیا کہ اپنے لوگوں تک اپنے احساسات پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ اظہار اپنی مادری زبان ہی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے کشمیری زبان میں شاعری شروع کی، اخبار نویسی کی اور وادی کے مختلف کالجوں میں پڑھانے کے بعد 1964 میں کشمیر یونیورسٹی میں
फारसी जबान पढ़ाने पर मामूर हुए और 1975 में आपको शोबा कश्मीरी का सीनियर फेलो बनाया गया और आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के अव्वलीन प्रोफेसर एमेरिटस के एजाज तक पहुंचे। आप 1985 में यूनिवर्सिटी की नौकरी से बावकार तौर पर सुबुकदोश हुए। कश्मीरी शेर व अदब में जदीद रुझानात और नए लबो लहजे की शुमालियत के पेश नजर आपको इस मैदान का अलम बरदार तस्लीम किया जाता है। आपने वसी मुताले के बाद ये महसूस किया कि कश्मीरी गजल में जज्बातियत का पहलू ज्यादा गालिब है, लिहाजा उसे मजीद वुसअतें बख्शते हुए और गजल को गहराइयों से आशना कराते हुए उसे मौजूदा दौर के आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी तक आपने पहुंचाया। जदीद टेक्निक और नई शेरी जमालियात से आपने कश्मीरी नज़्म को नई वुसअतें बख्शी। कश्मीरी जबान की आजाद नज़्म जिसकी दावेल हदिल अजीज शायर दीनानाथ नादिम ने डाली थी के कदोखाल को और संभालने में राही साहब की कोशिशों से किसे इनकार हो सकता है। आजाद नज़्म में जज्बात और ख्यालात को फितरी अंदाज में एक दूसरे से करीब लाने में आपका अहम रोल है, जिसकी वजह से शायरी खुद ब खुद सहल होकर आम फहम होती गई। शेर व अदब के मैदान में आपकी गैर मामूली खिदमत के एतराफ में रियासती और कौमी सतह पर आपको इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया और मुल्क के सबसे अहम एजाज यानी पद्मश्री से भी नवाजा गया। रहमान राही की मादरी जबान यानी कश्मीरी जबान की तख्लीकी खिदमत का इशाती सफर कौन पोस्ट से होता हुआ सियाह रुदी जैरिन मंज तक दरअसल आपका एक संजीदा नजराना है। कश्मीरी जबान की ताहयात खिदमत के एतराफ में आपको फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी के एजाज से आज नवाजा जा रहा है। एक बड़ी हसरत ये है कि हमारे जो दोस्त थे, जो साथी थे, जो हमारे करीब के बुजुर्ग थे, माँ थी, भाई थे, बाप थे, वो सब चले गए। वाकया इस वक्त ये है कि जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके सब दिए बुझ गए। अब ये एक अकेली लौ है जो आपके सामने है इस वक्त। तो ये रिग्रेट है, कहाँ गए ये लोग? मुझे मीर ने कहा है कि वो सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। दूसरी हसरत ये कि बाज़ लोगों से दिल का ताल्लुक़ हो जाता है, जज्बात का ताल्लुक़ हो जाता है। वो अगर खो जाते हैं तो और भी कसक रह जाती है दिल में, तड़प रह जाती है दिल में, कांटा सा चुभता रहता है वो। ऐसी ही सूरतें हमसे भी बिछड़ गई हैं कि जिनको अब देखने को न सिर्फ ये कि तरसती हैं आँखें बल्कि रोती हैं कभी कभी। तमाम जो कुछ रिवायतें हैं, जो कुछ तसव्वुरात हैं, जो कुछ अक़ीदे हैं, वो लग रहे हैं ये सब खोखले हैं। इंसान की ज़िंदगी की ये हयात व कायनात जो है इसका मालूम नहीं क्या है, ये ऐसी मिस्ट्री है कि जो मेरी समझ में नहीं आती है। तो उस वक्त इंसान सोचता है कि फजूल है आदमी का इंसान जीना, तो वो डेथ थॉट्स आ जाते हैं, मरने की ख्वाहिश होती है कि अंत हो जाए किसी तरह से, या ये कि ये आखिरी तजर्बा जो है इसको ज़रा देखें क्या है, ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है। चुन सदा सेरम
بیرون از کوچه زنجیر نیست. ژیُس چھُکھ تہٕ سُہ میون فریاد بوز. ژےٚ چھُسَے وَنان ژےٚ چھُسَے وَنان یُس وُشنیرٕکہِ گۄڈنِکہِ وۄتھٕ بَبہٕ برٛونٛہہ ووٚتھمُت اوس تہٕ شِٹھِ نیارٕکہِ انتِم لَرِ پھِرِ پتہٕ تہِ نژان روزِ. ژٕ یہِ چھُکھ تہٕ تہِ میون فریاد بوز.